السلام علیکم۔ میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی کرار ولیج میونسپل اردو اسکول ملاڈ ایسٹ۔ آج ہم جماعت ہفتم کے شہریت کے دوسرے سبق دستور کی تمہید کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ گزشتہ سبق دستور کے تعارف میں ہم نے دستور کے تعلق سے معلومات حاصل کی، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ حکومتی امور چلانے کے لیے قوانین واضح کرنے والی دستاویز کو دستور کہا جاتا ہے۔ دستور ساز مجلس نے دستور تشکیل دیا۔ دستور کی وجہ سے ہی عوامی نمائندوں کو قوانین کے مطابق ہی حکومتی امور چلانے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے دستور کے تعلق سے پچھلے سبق میں ہی معلومات حاصل کر لی تھی کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر جانا طے پایا تو یہاں پر یہ مانا گیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان میں ہندوستانی قوانین چلیں گے، نہ کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قانون کو نافذ کریں گے۔ تو اس کے لیے ایک دستور ساز مجلس کو تشکیل دیا گیا، جس میں پوری دنیا کے دستوروں کو جمع کر کے اس میں سے ان 10 قوانین کو چنا گیا جو ہندوستان کے لیے، ہندوستانی عوام کے لیے بہتر ہو، جس میں تمام چیزوں کو خیال رکھا گیا۔ اسی دستور کی وجہ سے یہ عوامی نمائندوں کو قوانین کے مطابق ہی حکومت امور، یعنی دستور میں تمام چیزیں موجود ہیں کہ حکومت سازی کس طریقے سے کرنا ہے، حکومت کو کس طرح سے چلانا ہے، عوام کے کیا فرائض ہے، عوام کے کیا حقوق ہے۔ دستور میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ دستور ہمارے ملک کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہے۔ کسی بھی قسم کی قانون سازی کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کی وضاحت کے بعد ہی تفصیلی طور پر قوانین میں ترمیمات کی جاتی ہے۔ دستور کو مختلف چیزوں میں بانٹا گیا ہے، جیسے اس میں کچھ بنیادی قوانین ہیں اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو بنیادی قوانین ہیں، اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، بلکہ دوسرے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ وقت کے حساب سے، وقت کی ضرورت کی بنا پر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت قوانین میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ ان مقاصد کی مختصر مگر جامع پیشکش ہی تمہید کہلاتی ہے۔ تمہید کو بھارت کے دستور کا پیش لفظ یا ابتدائیہ کہتے ہیں۔ تمہید اپنے دستور کے مقاصد کی وضاحت کرتی ہے۔ تمہید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دستور میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ہم سب بھارت کے شہری ہیں۔ دستور کی تمہید ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس قسم کا ملک درکار ہے۔ اس کی اقدار اور نظریات اور مقاصد واضح ہیں۔ ہمارا دستور ان مقاصد کے حصول کے طریقوں کی وضاحت کرتا ہے۔ دستور کے تمہید میں ملک میں کس طریقے سے حکومت رہنا ہے، ملک کو کیسا بنانا ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ دستور کی تمہید کا آغاز ہم بھارت کے عوام سے ہوتا ہے۔ اس میں بھارت کو مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنانے کے عزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم تمہید میں شامل اصطلاحوں کا مفہوم سمجھیں گے۔ مقتدر حکومت،
بھارت پر کافی عرصے تک انگریزوں نے حکومت کی تھی۔ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ بھارت کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ ہم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد ہیں۔ مقتدر کے معنی ہوتے ہیں اقتدار رکھنے والا، خود مختار۔ یعنی 15 اگست 1947 کو جب ملک آزاد ہوا تو ہندوستانی اپنے فیصلے خود لینے کے مختار ہو گئے اور ہماری حکومت خود مختار بن گئی۔ اب ہم اپنے خود کے فیصلے لینے کے اہل ہو گئے۔ ہماری تحریک آزادی کا سب سے اہم مقصد ملک کے لیے خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ حکومت کرنے کے اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار کو خود مختاری کہتے ہیں۔ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے انہیں اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے ملک کی داخلی قوانین کو تیار کرنے کا اختیار عوام کو اور عوام کے ذریعے منتخب کردہ حکومت کو ہوتا ہے۔ ہماری آزادی کا اہم مقصد ہی یہی تھا کہ ہم خود مختار بنیں۔ اس سے پہلے جو ہے بہت ساری 3 گول میز کانفرنس ہوئی، اس میں یہی طے کرنا تھا کہ حکومت کو خود مختار بنانا ہے، تو اس کے لیے ہی بار بار گول میز کانفرنس جو ہے رد ہو رہی تھی کہ انگریز نہیں مان رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی حکومت میں ان کا بھی حصہ رہے، لیکن ہمارے آزادی کے مجاہد آزادی کے رہنماؤں نے جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کو خود مختار ملک بنانے کے لیے ہی اڑے رہے اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی۔ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے انہیں اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی عوام جو ہوتی ہے وہ حکومتی نمائندوں کو چنتی ہے اور ان کو جو ہے یہ اختیار جب وہ چن کر آتے تو ان کو خود بخود یہ پاور آ جاتا ہے، اختیار مل جاتا ہے کہ وہ داخلی قوانین تیار کرے یا یہاں کے لوگوں کے لیے قانون بنائیں۔ ہم دیکھیں دوسرا سماجوادی حکومت۔ سماجوادی ملک یعنی ایسا ملک جہاں امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ ملک کی دولت پر سب کا یکساں حق ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ملک کی دولت صرف چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ بات دستور میں ہے کہ کوئی جو ہے بہت زیادہ امیر ہے تو بہت زیادہ امیر ہی نہ رہے، بلکہ اس کو جو ہے حکومت جو ہے ٹیکس نافذ کرتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ٹیکس ادا کرے گا اور حکومت جو ہے ان سے ٹیکس وصول کر کے غریبوں کی فلاح کے کام کرے گی۔ تو اس طریقے سے تو جو امیری اور غریبی کا فاصلہ زیادہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا، غیر مذہبی سیکولر حکومت۔ دستور کی تمہید میں مذہبی غیر جانبداری کو ہمارا مقصد بتایا گیا ہے۔ غیر مذہبی حکومت میں تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے۔ کسی بھی حکومت کو ملک کا سرکاری مذہب نہیں مانا جاتا۔ عوام کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ عوام میں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ ہندوستان جو ہے کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے۔
نہ یہ ہندو کا ملک ہے نہ مسلمان کا ملک ہے۔ دستور کی تمہید میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حکومت سازی کے لیے مذہب کسی ایک مذہب کی ازارہ داری نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بھی اپنے دعوے کو پیش کر سکتا ہے کہ وہ حکومت کے چلانے کے اہل ہے۔ جو بھی اس کے حکومت چلانے کی جو چیز قانون کے لحاظ سے اگر وہ پورا کرتا ہے، اکثر یہ ثابت کرتا ہے اور تو وہ حکومت چلا سکتا ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو وہ۔ عوامی حکومت جو ہے اپنے طرز پر عوامی طرز حکومت میں حکومتی امور اور اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور عوام کی خواہش کے مطابق ہی حکومتی پالیسیاں بناتی ہیں اور فیصلے لیتی ہے۔ حکومت کو عوام کی فلاح کے لیے ہی اہم معاشی اور سماجی فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جمع ہو کر ایسے فیصلے لینا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے متعینہ مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں رائے دہندگان اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ منتخب نمائندے دستور کے ذریعے بنائے ہوئے ایوانوں، پارلیمنٹ اور اسمبلی وغیرہ کے رکن بنتے ہیں۔ دستور میں بتائے ہوئے عمل کے ذریعے تمام عوام کی جانب سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ عوامی حکومت یعنی عوام کے ذریعے بنائی گئی حکومت، اس کو جو ہے ہر ہندوستان کے 18 سالہ شہری اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکتا ہے اور کسی ایک ممبر کو وہ منتخب کر سکتے، تو جس کو زیادہ حمایت حاصل ہوگی وہ جیت جاتا ہے اور حکومت سازی کے لیے وہ اگر پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس چلا جائے گا، اسمبلی کے الیکشن تھا اس میں جیتا تو اسمبلی ہاؤس چلا جائے گا، وہاں جا کر اسے عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے معاشی حالات کے لیے اسے کام کرنا ہے، سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ عوامی جمہوریہ ہمارے ملک میں عوامی حکومت یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ جمہوریت طرز حکومت رائج ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں تمام عوامی نمائندوں عوامی عہدوں پر عوام کی جانب سے منتخب لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ کوئی بھی عہدہ پشتینی مورثہ نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر، سرپنچ جیسے عہدے عوامی عہدے کہلاتے ہیں۔ ان عہدوں پر مخصوص شرائط پوری کرنے کے لیے بھارت کے شہریوں کو ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ شاہی طرز حکومت میں یہ عہدے مورثہ ہوتے ہیں، یعنی خاندان کی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی جو پہلے انگریزوں سے پہلے یہاں پر جو ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہت تھی، یعنی ایک آدمی کی حکومت تھی، اس کو شاہی حکومت کہتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ اگر جو بادشاہ ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، اس کو کہتے ہیں پشتینی یا مورثہ۔ کوئی وزیر ہے تو اس کا بیٹا ہی وزیر بنے گا۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں جو تھی اس میں پشتینی
پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے جمہوریت میں یہ بات نہیں ہے، کوئی بھی اپنی حکومت کو جو ہے اپنے نمائندگی کر سکتا ہے۔ دستور کی تمہید کے ذریعے بھارت کے تمام شہریوں کو انصاف، آزادی اور مساوات جیسی قدروں اور ان قدروں کے مطابق عمل کرنے اور قانون سازی کے ذریعے ان قدروں پر عمل پیرا ہونے کی ضمانت دی گئی۔ دستور کی تمہید میں یہ بات واضح ہے کہ جو انصاف، آزادی اور مساوات جیسی قدریں جو ہے وہ ہر ایک کو ملے گی، اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ ہمیں یہ ہر انسان میں مساوات رہے گی، آزادی رہے گی اور انصاف رہے گی۔ تو اس کو وہ کیا ہے، وہ قدریں کیا ہے، ہم یہاں دیکھیں گے۔ نمبر 1، انصاف۔ ناانصافی کو دور کرتے ہوئے تمام شہریوں کو اپنی ترقی کے موقع فراہم کرنا یعنی انصاف۔ تمام لوگوں کی فلاح کے مد نظر منصوبہ بندی کرنا یعنی انصاف قائم کرنا۔ دستور کی تمہید میں انصاف کی 3 اقسام دی گئی ہیں، یعنی پہلا کیا دیا ہوا ہے کہ دستور انصاف میں جو ہے ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ ہو، یکساں سلوک ہو، یکساں مراعات دی جائے، کسی کے ساتھ کم زیادہ نہ ہو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حکومت کو ایسے منصوبے بنانے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی جو بھی منصوبہ ہوگا اس میں ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ہوا انصاف۔ سماجی انصاف لوگوں میں ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کرے، سب کا مقام انسانیت کے ناطے یکساں ہو۔ یہ بہت بڑی جو ہے بات ہے جو ہندوستانی جمہوریہ میں شامل ہے، دستور میں شامل ہے۔ ایسا دوسرے ممالک میں نہیں ملتا جہاں پر ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کریں۔ باقی طرف ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ یہ ہم آگے بڑھیں گے کس طریقے سے ذات، مذہب، نسل، علاقہ، زبان، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر تفریق نہ کریں، آگے اور آئے گا آگے سبق میں۔ سب کا مقام انسانیت کے ناطے یکساں ہوتا ہے۔ انصاف کا جو ہے بے کا کالم جو ہے معاشی انصاف۔ بھوک، تغذیہ کی کمی اور فاقہ کشی غریبی اور مفلسی کی دین ہوتی ہے۔ غریبی دور کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے دستور نے ہر شہری کو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر یہ حق دیا ہے، یعنی کوئی بھی ہندوستانی شہری اپنے معاش کی تلاش میں جو بھی وسائل اسے درکار ہیں اسے اس کا حق حاصل ہے۔ اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ پہلے کیسا تھا کہ اگر کوئی درزی ہے تو اس کا بیٹا درزی ہوتا تھا، کوئی موچی ہے تو اس کا بیٹا موچی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے، وہ اس کو آزادی دی گئی ہے۔ سماجی انصاف ہو گیا ہمارا یہ سیاسی انصاف۔
حکومتی امور میں شریک ہونے کا ہر شہری کو یکساں حق حاصل ہے، اس لیے ہم نے بالغ رائے دہی کا طریقہ اختیار کیا، جس کے مطابق 18 اور اس سے زیادہ سال کی عمر والے ہر شہری کو رائے دہی کا حق ہے، یعنی ہر ہندوستانی شہری جس کی عمر 18 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ دوسرا، آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ناجائز بندش نہ ہونا اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی۔ جمہوریت میں مضبوط ہوتی ہے اظہار خیال کی آزادی، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہر شخص اپنے خیالات اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، خیالات پر نظریات کے تبادلے اور لین دین کی وجہ سے اتحاد اور آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں میں بھی واقف ہوتے ہیں، یعنی آزادی ہمیں جو ہے بولنے کی آزادی، اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، وہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نیوز چینلوں میں اینکرز جو ہوتے ہیں وہ کیسا بولتے ہیں، حکومتوں کے خلاف بھی بولتے ہیں اور حکومت کی جھوٹی پالیسیوں کو بھی صحیح کر کے پیش کر دیتے ہیں، تو یہ ان کو آزادی حاصل ہے، بولنے کی آزادی کا استعمال، حق کے استعمال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ مذہبی آزادی کے تحت شہریوں کو اپنے عقیدے، عبادت اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے تہوار منانے، عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور عبادت کرنے کی آزادی ہوتی ہے، یعنی ہر ہندوستانی شہری کو اپنے مذہب کی رسم و رواجوں کو ماننے کا حق حاصل ہے، ان کے اندر موجود قوانین کو ماننے کا اس کو آزادی ہے، مذہبی تہوار کو منا سکتا ہے یا اپنی جو عبادت گاہیں ہیں، مسجد، مندر، وہ اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اس کو تعمیر کر سکے۔ مساوات، دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور مواقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، جنس، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ ادنیٰ کی تمیز نہیں ہوگی، ہر کوئی برابر، نہ اونچ نیچ، نہ کسی مذہب کی بنیاد پر تفریق، سب کو یکساں حق حاصل ہے۔ اگر وہ ہندوستانی شہری ہے تو اس کو یکساں حق حاصل ہے۔ دستور کی تمہید نے مواقع کے مساوات کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کو یکساں طور پر اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہوئے کسی قسم کی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ دستور کی تمہید میں ایک نہایت انوکھے اصول کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اصول اخوت کے لیے ماحول سازی اور فرد کی عظمت کے برقرار کی ضمانت دی ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، دستور سازوں کو یہ احساس تھا کہ انصاف، آزادی اور مساوات کی ضمانت دے دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی۔ کتنی ہی قانون سازی کی جائے، جب تک بھارت کے عوام میں اخوت یعنی آپسی بھائی چارہ پیدا نہیں ہوگا، ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اخوت
کے لیے ماحول سازی کو دستور کی تمہید کا حصہ بنایا گیا۔ اخوت سے مراد اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس، اخوت آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں اسی احساس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ جب تک آپسی بھائی چارہ نہیں ہوگا، جب تک یہاں پر کوئی بھی قانون کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ اگر بھائی چارہ نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ فسادات ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، کاٹیں گے۔ تو اس لیے بھائی چارے کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ اخوت اور فرد کی عظمت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ فرد کی عظمت یعنی کسی ایک شخص کی عظمت، جسے ہم انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرد کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص انسان کی حیثیت سے وقار اور عزت رکھتا ہے۔ اس کا یہ وقار اس کی عزت مذہب، نسل، جنس اور زبان کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے دوسروں سے جیسی عزت اور وقار چاہتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کی ویسی ہی عزت کرنا چاہیے۔ یعنی پہلے ہمیں جو ہے دوسروں کی عزت کرنا چاہیے، پھر اس سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ کرے۔ اگر ہم اس کی عزت کرتے رہے تو وہ ضرور تمہاری بھی عزت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم دوسروں کی عزت کریں، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں کوئی تفریق نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہاں پر اپنے اندر انسانیت کو قائم کرنا ہے۔ تو سب کے لیے جو ہے ہمارے دلوں میں عزت ہونی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو دوسرے بھی ہماری عزت کریں گے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کر کے اس کی آزادی اور حقوق کا احترام کرے گا، تب فرد کی عظمت خود بخود پیدا ہوگی۔ یعنی تم کرو گے، وہ کرے گا، تمہیں دیکھ کر دوسرے کریں گے۔ تو اس طریقے سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جس میں اخوت کو یا بھائی چارے کو فروغ ملے گا، اور انصاف و مساوات کی قدروں پر مبنی نئے سماج کی تشکیل کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق دستور کی تمہید۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔